ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد۔ قرآن شریف میں دی گئی مثالوں کے سلسلے کی چوتھی نشست میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم جیسے پچھلے چند دنوں میں سورۃ البقرہ کے اندر دی گئی مثالوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آج ابتدا میں اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنے لیے اس میں جو عمل ہمارے ایمان کو تقویت دے گا اس کو ثبت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کا یعنی سود کو ختم کر دیتا ہے، مٹھ مار دیتا ہے اس کا، اور ویربی الصدقات یعنی کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ نشو و نما دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں۔ ہم نے جو آیات دیکھی تھی پچھلے چند دنوں میں وہ ان میں سے ایک آدھ سود کے بارے میں تھی اور کئی صدقے کے بارے میں تھی، اور پھر صدقے کے حوالے سے کچھ آداب بھی ہم نے دیکھے تھے۔ صدقہ اور سود ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں بالکل، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دیے گئے صدقے میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس صدقہ دینے کے مختلف مواقع آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع آ رہا ہے۔ تو گزارش آپ سے یہ تھی کہ ہم نے علم یقین کے بارے میں جو بات کی تھی، تو علم یقین کا جب ہمیں کسی چیز کے اوپر پکا یقین ہو چکا ہے تو اس کو پھر ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن شریف کی کوئی آیت سیکھیں تو اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن شریف کی آیات حفظ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام عام طور پہ کم آیات ایک وقت میں حفظ کیا کرتے تھے۔ تو ان کا حفظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مثال کے طور پہ 10 آیات حفظ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتے تھے، اور جب وہ دیکھ لیتے تھے کہ قرآن شریف کا یہ حصہ اب میں نے اس کو سمجھ لیا اور اب میری زندگی میں اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا، تو پھر میں اگلی 10 آیات حفظ کروں گا۔ تو ان کے ہاں جو حافظ کا مطلب تھا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا عابد، زاہد، باعمل عالم، ان کے ہاں اس کا مطلب یہ تھا۔ ہم ان کی اقتداء میں ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن شریف کی جو نئی آیات ہمارے سامنے آئیں ان کا اطلاق ہم اپنی زندگی پہ کریں۔ تو ہم نے صدقے کے بارے میں چونکہ آیات دیکھی تھی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صدقہ آپ یقیناً دیتے ہوں گے پہلے، لیکن چونکہ آپ نے آیت سنی ہے تو کچھ ایسا صدقہ جس کی آپ نے اس سے پہلے نہیں سوچ رکھا تھا وہ بھی دینے کی کوشش کیجیے۔ یہ رمضان کے دن ہیں اور ان دنوں میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے ایک ذخیرہ کھول رکھا ہوتا ہے۔ اب ہم آج کے موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی ایک آیت سے ابتدا کریں گے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے انسان کی نفسیات کی۔ جیسے صدقے کے معاملے میں اور سود کے معاملے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مثالوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی نفسیات سے واقف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا یوں ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ قرآن شریف میں مخاطب کیا جاتا ہے کئی لوگوں کو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین کفروا، اہل الکتاب وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے۔ سو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے تمہارے دل میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اندازہ لگاؤ، ذہن میں رکھو کہ تم کس ہستی کے سے، کون سی ہستی ہے جو تم سے مخاطب ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم کس کے بندے ہو، اس کا حق کیا ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت کے منہ میں نہ جانا جب تک حتیٰ کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو ہماری توقع ہوگی کہ مسلمان تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو ہم عام زندگی میں بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہوں، لیکن ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں جن میں مثال کے طور پہ غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا عنصر نہ ہو، خدا نخواستہ، یا کوئی اور جذبہ ہمارے اوپر غالب آ جائے اور اس جذبے کی وجہ سے غم کی ایک شدت ایسی ہمارے اوپر آ جائے
یا خوشی کی ایسی شدت آ جائے، یا کوئی اور اس طرح کا جذبہ ہمارے اوپر طاری ہو جائے جس کی وجہ سے کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح کی لگام میں رکھو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا نہیں جب تک کہ مرتے دم تک، یعنی مسلمان ہی رہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت تو ٹھیک ہے تمہارے پاس ایمان ہے، لیکن یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے. اس پر تم غرور میں نہ آ جانا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے پاس یہ ایمان اس لیے آیا کیونکہ میں اس کا مستحق تھا. ایسا نہیں ہے. ایک ایسی نعمت ہے جس کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا، جس سے تمہیں اس کی آبیاری کرنی پڑے گی، تمہیں اس کو بڑھانا پڑے گا. اور یہ طریقہ ہے مرتے دم تک مسلمان رہنے کا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارے پاس ایمان آ گیا، لیکن اس کے اوپر تم پھر سست نہ ہو جانا اپنے ایمان کے حوالے سے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا. اعتصام کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا. اور عام طور پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی اوپر سے ہم نے اسے زور سے پکڑ لیا. کس چیز کو پکڑ لینا؟ بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو. اب حقیقت میں تو حقیقی دنیا میں جو جسمانی دنیا ہے، یہ مادی دنیا، اس میں ہمیں اوپر سے لٹکی ہوئی کوئی رسی نظر نہیں آتی. تو یہ ایک مثال ہے جس سے آپ میں سے بیشتر لوگ پہلے سے واقف ہیں. ایک رسی جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے جس کی تفسیر کی ہے اس میں ہدایت بھی ہے، قرآن شریف بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں قرآن شریف اور اس سے آنے والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ہے قرآن شریف اور اس کی ہدایت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو تھام لو. اگلا لفظ ہے جمیعاً، مل کر، کیونکہ اسلام میں ہماری بیشتر عبادات اور معاملات اجتماعی ہوتے ہیں. ہم نماز مل کر پڑھتے ہیں، ہم حج مل کر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت ساری اور ایسی اسلامی شعائر ہیں جو کہ مل کر کیے جاتے ہیں. تو اسلام میں یہ جمعیت کا اور مل جل کر کام کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ایک عنصر موجود ہے. تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف کی ہدایت یعنی تو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو تھام لو مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا اس کے بعد ہے اور چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اور گروہوں میں نہ بٹو. عام طور پہ لوگ اس کا غلط مفہوم یہ لیتے ہیں کہ یہ صرف دینی تفرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جو جب ہم مثال کے طور پہ کسی دفتر میں اگر اکٹھے کام کرتے ہیں تو ہم میں گروہ بن جائیں، یا ہم مسجد کی انتظامیہ میں ہوں اور وہاں پر ہمارے اپنے اپنے گروہ بن جائیں، یا مثال کے طور پر ہم کسی اور چیز کے لیے اکٹھے ہم نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی فلاحی کام کرنا ہو، اور وہاں پہ ایک شخص کی رائے دوسروں سے مختلف ہو تو وہ شخص کہے کہ میں نہیں مانتا تمہاری، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نہیں مانتے، اور دونوں کے الگ الگ گروپ بن جائیں، 3-4 لوگ اس کے ساتھ مل جائیں، 8-10 اس کے ساتھ ہو جائیں، اور 2 الگ الگ گروہ بن جائیں. تو یہ ہے تفرقہ بازی، اور اس طرح کی تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسے نہ کرو. حتیٰ کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا، جو کہ ایک بہت خطرناک تنبیہ ہے، اور ابھی تک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس کے بارے میں سوچ کر. اور اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابھی پچھلی آیت میں بات کی تھی ذرا سوچ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، تفرقہ بازی نہ کرنا، کیونکہ اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب وہ خطرے مختلف قسم کے ہیں، ابھی آگے جا کے ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کسی کی عداوت میں اگر ہم نے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ان کی عداوت میں ہو سکتا ہے وہ کچھ صحیح کر رہے ہوں، لیکن ان کی عداوت میں ہم کچھ خطا کرنے لگ پڑے اور ہمیں بلا وجہ کا گناہ ملنے لگ پڑے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک ذاتی واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پرانی بات ہے، بس 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے کسی نے فون کیا اور کہا جناب کہ آپ آئیے، ہمیں آپ کی مدد کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں اور جو شہر کی انتظامیہ ہے CDA وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے. تو ایک عام شخص کی طرح میں نے بھی سوچا کہ CDA مسجد بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور میں ٹیکسی لی اور میں وہاں پہ پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو ایک مجمع سا لگا ہوا تھا، 30-40 لوگ تھے، اور جن صاحب نے مجھے بلایا تھا وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور وہاں پر جناب آگے CDA کے کچھ لوگ تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ جگہ کیسی تھی، کیونکہ پھر آپ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو جائے آپ کو کہ میں کس مسجد کی بات کر رہا ہوں. خیر، وہ جگہ ایک ایسی تھی کہ وہاں پر مسجد بنانا غیر مناسب تھا. یہ میں اب سوچ رہا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ آیا کہ ہم نے مسجد بنانی ہے اور یہ لوگ بنا نہیں دے رہے.
تو اس جذبات کی رو میں آ کر میں بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہاں پر وہ 3-4 نعرے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں ہم قربان ہونے کے تیار ہیں۔ تو پھر وہ سیریا کی طرف سے ایک صاحب آئے اور وہ ہمارے سامنے انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی، انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں مسجد کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ مسجد یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں۔ تو سیریا کے ان صاحب نے کہا کہ یہاں سے تقریباً 150 میٹر دور ایک مسجد ہے، اور میں نے سوچنا شروع کیا اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اس سے بہت قریب، یعنی ہم سے نظر آ رہی تھی ہمیں دوسری مسجد، اور میرے ذہن میں پہلی دفعہ یہ سوال پیدا ہو کہ واقعی اگر وہاں مسجد ہے تو یہاں کیوں بنائی جا رہی ہے؟ تو پھر ان صاحب نے جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے توجیہ پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ تو سیریے کے صاحب نے کہا کہ بھائی اسی مسجد کو تھوڑا سا اس کو وسیع کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو خیر انہوں نے زور لگایا اور وہاں پہ مجمع موجود تھا، تو آئی بائی کر کے درمیان میں کچھ معاملہ فہمی سے انہوں نے لڑائی نہیں ہونے دی سیریے والے لوگوں نے، اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور بعد میں کچھ عرصے بعد وہاں پر پھر مسجد بن بھی گئی۔ اب وہ 2 مسجدیں وہاں پہ موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے تقریباً 100-150 میٹر دور ہیں۔ لیکن بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ سیریے والے صاحب صحیح کہہ رہے تھے، وہاں پہ واقعی ایک الگ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اب چونکہ 2 مساجد ہیں اور ان کا تعلق ایک دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ان کا مکتب فکر ہے، نہ بھی مختلف ہوتا تب بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلے کھڑے ہونے تھے، تو وہاں پہ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً کچھ مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو پہلی مسجد وہاں موجود تھی، میرا تجربہ یہ رہا ہے کیونکہ میں نے کئی دفعہ وہاں پہ نماز پڑھی ہے، میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جو پہلی مسجد وہاں پہ موجود تھی وہاں کے لوگ بہت تحمل سے کام لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ وہاں پر میں نے کبھی کوئی لڑائی نہیں دیکھی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاملہ اچھا ہی رہے۔ لیکن یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں مجھے بعد میں پتہ چلی ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ الگ مسجد بنانے کی وجہ جن صاحب نے مجھے بلایا تھا ان کی شاید کچھ اس میں خود پسندی کا عنصر ہو، شاید ان کی کچھ ذاتی مطلب کچھ مقاصد بھی شامل ہو، مجھے معلوم نہیں، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں پہ مسجد الگ بنانے کی ضرورت نہیں تھی بہرحال، اور بنائی گئی، اور اب اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونا قدرتی بات ہے، اور میں اپنے شکوک و شبہات کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے میں ان کو دبانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ ایک مجمع میں ہیں، مسلمان مل کر کچھ کام کر رہے ہیں، اور انتظامی طور پر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ انتظامی طور پہ اتنے اچھے نہ ہوں، اگر آپ ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اگر آپ کی رائے کو سمجھ لیا جائے اور آپ نے دلائل کے ساتھ اپنی رائے بیان کی ہے تو اچھی بات ہے، امید ہے کہ لوگ سن لیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی اور اجتماعی طور پر فیصلہ کیا گیا کچھ اور کرنے کا، ایک اور رائے کے اوپر جانے کا جو کہ آپ کی رائے جتنی اچھی نہیں تھی، تو چونکہ آپ اس اجتماع کا حصہ ہے تو اب جو فیصلہ کر لیا گیا اس پر عمل کرنا آپ کے اوپر بھی لازم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھی آپ نے میری بات نہیں سنی، میں اپنی رائے کے مطابق کچھ اور ہی کروں گا اور میرے ساتھ آ جائے جس نے میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی زور سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اب تفرقہ ڈالنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو عاجز بنانا پڑتا ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا کیا جائے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی مجھے تو بہتر معلوم تھا، میں تو بہتر چیز پیش کر رہا تھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب چونکہ انہوں نے نہیں مانی، سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے جو رائے دی تھی وہ رائے نہیں سنی گئی، تو مجھے اپنے آپ کو عاجز کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو عاجز کر لو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری رائے ہر جگہ پہ مانی جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے انصار کی طرف۔ انصار نبی کے وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کوئی 40-50 سال وہ آگ بھڑک رہی تھی وہاں پہ جنگ کی، وہ قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑ کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا، اور وہ کسی چھوٹے سے مسئلے پر وہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور وہ ایک آگ بھڑکی ہوئی تھی وہاں پر، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی۔ یہ اوس اور خزرج کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس وقت ہم جہاں ہمارے پاکستان میں جہاں موجود ہیں یہاں پہ بھی مختلف قبیلے ہیں، مختلف لسانی گروہ ہیں، ہمارے پاس بھی مختلف نسلی تعصب بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی اپنا سر اٹھاتا ہو،
اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کی، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں اپنی اگر آباء و اجداد کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں، آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، اور ہمارے درمیان میں اگر اسلام کا رشتہ نہ ہو تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں جوڑتی ہے؟ تو یہ صرف اوس اور خزرج کی بات نہیں ہو رہی، آپ کیوں میری بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب آپس میں تمہاری لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اور جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہ جو درس ہمارا چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے آباء و اجداد جو رہتے ہوں گے یا جن کے آباء و اجداد یہاں پر تھے، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام لانے سے پہلے 600 700 800 سال پہلے یہاں پر بہت شدید لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھیں، ان کے آثار قدیمہ میں ہمیں ابھی تک آثار ملتے ہیں۔ تو وہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور اسلام کی وجہ سے آہستہ 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 ہماری شناخت بن گئی کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اتنی اہم ہے کہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے، اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہوگی اللہ تعالیٰ کی رسی کی، دوسری مثال ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ہوا کرتے تھے ایک آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کونے پر، بالکل ایسے جیسے گرنے والے ہو۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وہ آگ سے بھرا ہوا گڑھا، یہ ایک مثال ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کا ظاہری بات ہے، اس کی ایک سیدھی سادھی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ جہنم کی بات کی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایسے اعمال کر رہے تھے کہ تم نے بس جہنم کی آگ میں جا کے گر جانا تھا، تو آخرت میں جہنم کی تو ظاہری بات ہے، وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی اس قسم کی زندگی گزار رہا ہے جس میں تفرقہ بازی ہو، جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، جس کے اندر آپس میں لوگوں کے دل عداوت سے بھرے ہوئے ہوں، اس سے دنیا میں بھی ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جیسے اوس اور خزرج کی آپس میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جیسے اس دنیا میں ہر ملک میں رہنے والے لوگوں میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے اور امن ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو امن یا بے امنی کی صورتحال ہے، اس بے امنی کی صورتحال کو بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے ایک آگ سے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس کو لگنے سے روکنے کے لیے ہم سب کو، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ کچھ عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں پتہ چل گیا تفرقہ بازی نہیں کرنی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس پر عمل کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلے وہ ہیں جو ہم روز کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے روز ایسی صورتیں آتی ہیں، اس میں کیا ہم اپنی ذاتی بڑائی بیان کریں گے، یا پھر ہم اس اجتماع کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آخرت میں اجر کی امید پر اپنے آپ کو عاجز کر کے ہم وہ قدم لیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اچھا جناب، اس پہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بخاری میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الناس، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل استوقد نارا، جیسے ایک آدمی تھا اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پھر آگ جلائی تو پھر اس میں کیڑے مکوڑے اور یہ پرند، کیا کہتے ہیں انہیں، موث، پرندہ کہتے ہیں غالباً، نہیں معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں اس کا لفظ نہیں آ رہا، انگریزی میں اسے موث کہتے ہیں، ٹڈی، جسے ٹڈی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جا کر روشنی کی طرف جاتے ہیں اور یہ اس میں جانا، یہ گرنا شروع ہو گئے۔ فجعل ينزعهن، تو اس شخص نے جس نے آگ لگائی تھی اس کو تکلیف ہوئی کہ یہ بیچارے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، تو اس نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی وہاں سے۔ وَيَغْلِبْنَهُ، تو وہ اس پر غالب آ گئے، وہ اتنے سارے تھے وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ اندر گرتے جا رہے تھے۔ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اور گر رہے تھے۔ فَأَنَا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، فَأَنَا أَأْخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں تمہیں روکتا ہوں تمہارے کپڑوں کو پیچھے سے پکڑ کے،
وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم آگ میں گرتے جاتے ہو. تو جیسے وہ کیڑے مکوڑے آگ میں گر رہے تھے، ویسے ہی تم لوگ بھی آگ میں گرتے جا رہے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ پیچھے سے ہمیں کھینچ رہے ہیں. یہ وہ آگ ہے جس کی حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، اور ہمیشہ ہم مطابقت دیکھیں گے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو وہ جو بھی شخص اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہدایت کی قیمت کیا ہے. تو سورۃ الانعام میں، اب ہم آگے جا رہے ہیں، قرآن شریف میں آگے جا رہے ہیں، تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی قیمت بتاتے ہیں. یہ آیت نازل کی گئی حضرت ابن عباس کے مطابق اس وقت جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت حمزہ کے اسلام کے قبول کا واقعہ معروف ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. حضرت حمزہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اسلام سے اس قدر متنفر بھی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی اچھی قربت تھی، دوستی تھی، اور چچا بھتیجے کا رشتہ بھی تھا، اور عمر میں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور رضائی بھائی بھی تھے. تو اس وجہ سے حضرت حمزہ نے کوئی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی تھی جیسے ابو لہب نے کی تھی مثال کے طور پہ. البتہ اسلام بھی نہیں لائے تھے. تو ایک دن وہ شکار کی غرض سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کو پتھر مارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل آیا تھا. وہ واقعہ ایسا تھا کہ ابو جہل نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ان سے کچھ لان تان کی، اور اس کے بعد انہیں پتھر بھی مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ان کا خون نکل آیا. حضرت حمزہ واپس تشریف لائے تو انہیں کسی نے بتایا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے. حضرت حمزہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے کیا گیا، اور جس نے کیا وہ بنی مخزوم سے ہے، یعنی وہ ایک دوسرے قبیلے سے. تو وہ چلے گئے ابو جہل کی تلاش میں. ابو جہل بیٹھا تھا، ان کے لوگ بھی بیٹھے تھے. حضرت حمزہ گئے اور غور سے زور سے اس کو لتاڑا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی کمان سے اس کو بھی مارا حتیٰ کہ اس کا خون نکل آیا. تو ابو جہل نے اس کے بعد کہا کہ ہاں لیکن وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. اب حضرت حمزہ غصے میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے غصے میں اعلان کیا کہ ہاں تو تمہارے خدا ہیں کیا؟ تم پتھر کے خود خدا بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو. میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کے اوپر ہوں. اور یہ انہوں نے کہا اور وہاں سے چلے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت حمزہ سے لڑنے کی، کیونکہ وہ کڑیل جوان تھے اور مضبوط آدمی تھے. تو انہوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک. پھر رات کو وہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، اور اگلے دن ان کے دل میں اسلام پوری طرح نور سے بھر گیا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اسلام لائے، اور باقی واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں ان آیات کے اوپر. یہ تو میں نے سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا تھا ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن کان میتن. میتن یہ لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، موت یا میت، آپ اس سے واقف ہیں. اومن کان میتن، ایک ایسا شخص جو میت کی طرح ہو، فاحییناہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرما دے. فاحییناہ، اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا فرما دے. وجعلنا لہ نورا، اور اس کو دے دیں نور، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرے. کمن مثلہ، ایسے شخص کی طرح ہے جو کہ فی الظلمات، جو کہ اندھیروں میں بھٹکتا ہو، لیس بخارج منہا، اور ان سے نکل ہی نہیں پاتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور ایسے اللہ تعالی کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیتے ہیں، خوشنما بنا دیتے ہیں. اب یہاں پر اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اومن کان میتن. حضرت حمزہ زندہ تھے، اس سے پہلے جسمانی طور پہ زندہ تھے. اور حضرت حمزہ کی صرف بات نہیں ہو رہی، یہ تو شان نزول ہو گئی، لیکن اس کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے. جو شخص جس کے دل میں ایمان نہ ہو، ویسے جسمانی طور پہ تو وہ زندہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں کہ وہ اس کو حیات عطا کر دی، یعنی وہ ایک دل زندہ ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے جسمانی طور پہ وہ زندہ تھا، روحانی طور پہ مردہ تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو حیات عطا فرما دی، یعنی ہدایت حیات کی طرح ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا نور، یعنی یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جس میں وہ دوسروں تک بھی ہدایت پہنچاتا ہے. حضرت حمزہ نے مثال کے طور پہ اس کے بعد کیا کیا
کہ حضرت حمزہ حضرت عمر جب اسلام لے آئے تھے تو پھر مسلمانوں کو لے کر یہ بالکل کعبہ شریف کے سامنے جا کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب وہ نور دوسروں تک بھی پہنچنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ اسلام لائے تھے وہ اپنے جاننے والوں دوسرے جاننے والوں کو بھی جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. اب یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے کہ زندگی آگے اب دوسرا درجہ ہو گیا نور کا، جس میں دوسروں کی طرف نور پہنچایا جا رہا ہے. وَيَمْشِي فِي النَّاسِ، اور چلتے ہیں لوگوں کے اندر اس نور کے ساتھ. ایسا شخص، اور اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے ایسے شخص کے ساتھ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، ایسا شخص جو تاریکیوں میں ہے. میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، میں دوبارہ اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ظلمت ایک اندھیرا، ظلمات کئی اندھیرے. جب بھی اللہ تعالیٰ کفر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو یوں بتاتے ہیں جیسے کئی اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور ایسے اندھیرے جن سے وہ شخص نکل نہیں پاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے ایک دوست کی والدہ نے میرے دوست کو تلقین کی. ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہا کرتے تھے، تو میرے دوست نے مجھے بتایا کفر کے بارے میں ان کی والدہ نے ان کو کیا کہا. ان کی والدہ نے کہا کہ کفر ایسا ہے جیسے، اب یہ ایک، اب یوں سمجھ لیجیے کہ ایک عام سادہ سی خاتون کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے. انہوں نے کہا کفر ایسے ہے جیسے اندھیری رات کو، یعنی ایسی رات جس میں چاند نہیں ہوتا، کالی پہاڑی پر گہری کھائی کے کنارے کھڑے ہو کر آپ ٹٹولیں کہ میرے آگے کیا ہے. بالکل گھپ اندھیرا. مجھے وہ مثال اتنی اچھی لگی، کئی دفعہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ کیا محسوس کرتا ہے، میں کئی دفعہ یہ مثال استعمال کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں لفظ استعمال کرتے ہیں ظلمات، کئی اندھیرے، اور پھر کہتے ہیں كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا کافروں کے لیے جو وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کافر جو ان کے لیے معاملہ خوشنما ہے؟ ذرا سوچئے اس کے بارے میں. کیا کرتے ہیں کافر؟ تو چونکہ میری ان کے ساتھ، ان میں سے کئیوں کے ساتھ ملاقات ہے اور کچھ اس معاملے پر بحث بھی ہو چکی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم انہیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جناب کہ گمراہی کئی قسم کی ہوتی ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد گمراہی کا ایک نیا روپ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم لوگ تھے، مثال کے طور پہ پہلے ہم لوگ تھے ایتھیسٹ تھے، بالکل دہریت ہے، اور اب سائنٹولوجی سامنے آئی ہے. جناب سائنٹولوجی ایک نئی قسم کی دہریت ہے. اس سے پہلے ماضی میں اور قسم کی دہریت پہلے گزر چکی ہے. مثال کے طور پہ جس قسم کی دہریت کا کمیونزم نے جس کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ایک اور قسم کی تھی. تو اس طرح کے کئی ازم ہیں، اور ہر ازم کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی، اب ہمیں پتہ چل گیا جناب کہ کیا کرنا چاہیے تھا، ہم سے پہلے والے تو گمراہ تھے، یہ وہ چیز ہے ہدایت والی جس کے اوپر ہم پہنچے ہیں. اور اس کے اوپر پھر وہ خوش ہوتے رہتے ہیں. اس پہ کتابیں چھپتی ہیں، اس پر لیکچر کیے جاتے ہیں. بہت سارے وہ لیکچر یوٹیوب پہ آتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کہ ہاں اب مجھے ہدایت مل گئی. 2 ہفتے تک ان کے دل کے اندر وہ خیال رہتا ہے. 2 ہفتے کے بعد ان کو کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں وہ نہیں تھی بل اب یہ چیز ہے. وہ ایک اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس دوران میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کچھ کہہ چکے ہیں، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. وہ صرف اپنی ان گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ ظلمات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے بچنا، ان ظلمات سے بچنا. ٹھیک ہے، تمہاری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے یہ بہت واضح قسم کی ہے، اس کے اندر وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن ہدایت پانے کے لیے پیچیدگی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صرف بہت ہی فلسفی قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. وہ ایک عام سے کسان کے لیے بھی ویسے ہی ہے، وہ اس مزدور کے لیے بھی ویسے ہی ہے، اور وہ کسی بہت ہی پڑھے لکھے شخص کے لیے بھی ویسے ہی ہے. تو یہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں کہ ایک مردہ دل اور ایک زندہ دل کے درمیان میں کیا فرق ہے. اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا عمل ہے؟ جیسے ہم نے کل کا عمل کہا کہ صدقہ دیجئے، آج کا عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں، اور اس آیت کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے، کنتم خیر امت، تم امتوں میں سے یا قوموں میں سے بہترین قوم ہو.
اخرجت للناس، پھر آگے وضاحت ہے بھئی کیوں بہترین ہو، جسے نکالا گیا لوگوں کے لیے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم اچھے کام کرنے کا حکم دو. وتنہون عن المنکر، اور تم برے کام کرنے سے روکو. اچھا، اچھے کام کرنے کا حکم بہت سارے لوگ دیتے ہیں لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ برے کام کرنے سے نہ روکیں، لیکن تم لوگ تنہون عن المنکر، اس سے بھی منع کرتے ہو. اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے کام کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور برے کام کرنے سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، اور تم وہ ہو تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی رکھتے ہو. یعنی تم میں یہ تین چیزیں ہو گئیں: امر بالمعروف، اچھے کام کرنے کی تلقین، تنہون عن المنکر، برے کام کرنے سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تم میں سے جو قریب ترین ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں اس کے اوپر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو، اور وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے. منہم المؤمنون، کیونکہ ان میں سے کچھ ہیں جن کے اندر ایمان ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں. خیر، یہ آیت ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اس سے بھی بہت سارے اور سبق بھی نکل سکتے ہیں. آج ہم نے صرف اہم چیز یہاں پر جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کے بڑھنے کے لیے عمل ضروری ہے، اور ایمان کے بڑھنے کے لیے علم بھی ضروری ہے. ہم عمل بھی کریں گے اور علم بھی کریں گے. تو علم بڑھانے کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے، ہدایت ہے، اور اس ہدایت سے ہمارے دل کو زندگی ملے گی، اور اس علم کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. اس کے لیے ہمیں علمی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا تاکہ ہم سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو آج کا عمل ہمارے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتاب کو اکیلے میں پڑھا جائے دل کو زندگی دینے کے لیے، اور پھر اجتماعی طور پر بیٹھ کر سیکھا بھی جائے تاکہ وہ نور ہم آگے پھیلا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں کل پھر حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی قرآن شریف میں کچھ اور مثالوں کے ساتھ. سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سورۃ العصر.